بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ آدم اور حوا کے بارے میں گہرائی سے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کیا کہا ہے۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثم من علاقات ثم من مضغات مخلقات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے بنایا ہے، پھر نطفے سے، پھر قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی نقشے شکل بنی ہوئی تھی۔ دیکھیے، یہ جو میں نے آیات پڑھی ہے، یہ آیات مبارک میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے 2 کی نسبت آدم سے ہے تو 2 کی نسبت حوا سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اور اس کے صفات روحانی اور جسمانی ہوا کرتے ہیں، جو کہ وجود سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیے، ہر شے یا ہر وجود کے 2 شکلیں رہا کرتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پیدائش اور ان کے وجود میں آنے کے جو راز ہیں، وہ راز کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی کے طور پر اللہ نے رکھا ہے۔ اس میں خداوندی وجود کے شکل کو اختیار کر کے وجود آدم میں اپنے جلوے کو ظاہر کرنا بہت ضروری تھا۔ جیسے کہ 18,000 مخلوق میں آدم کی ہی ہستی ایک ایسی ہستی تھی جس میں اپنے کل مظاہر کو قائم کیا جا سکتا تھا، کیونکہ آدم سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ اگر آدم کا وجود نہ ہوتا تو پھر اس میں خداوندی کے راز ہی رہ جاتے تھے، اور نہ ہی صفات خداوندی سے کوئی وجود ہی ظاہر ہوتے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ آدم کو مٹی سے بنایا اور اس وجود میں نہ صرف اپنی روح بلکہ اپنے نور کو بھی داخل کیا۔ جیسے کہ ہمارے عرفانی نقطہ ہے، اس کو سمجھیے، سب سے گہرا راز یہی ہے کہ اپنی خود کی صورت کو بھی آدم کو دیے، اپنے خود کی پہچان کا راز بھی اسی کو بنایا۔ آدم اللہ تعالیٰ کے راز اور بھید ہیں۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام میں صفات خداوندی کا بھرپور خزانہ موجود ہے، اور آپ میں سب سے بڑا خزانہ ایک اور بھی ہے، وہ ہے نطفہ، یعنی کہ نطفے کا۔ اور اس خزانے کے مکمل راز صرف اتنا ہی نہیں ہے، اس میں بہت سے راز بھرے ہوئے ہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک عجیب بھید بنا ہوا ہے۔ حوا کا راز بھی آدم کے وجود میں ہی پوشیدہ رکھا۔ جس طرح آدم میں ظاہر و باطن راز خزانے بھرے ہوئے اللہ نے رکھے، ٹھیک اسی طرح سے حوا میں بھی بے شمار خزانے موجود تھے۔ باطنی 2 خزانے آدم کو ملے تو 2 اور خزانے مخفی کہ حوا کو بھی ملے۔ آدم کے وجود سے ہی حوا کے وجود میں منتقل ہوئے۔ آدم اگر خزانوں کو ایک قطرے میں سمانے میں کامیاب رہے تو حوا میں بھی وہ سب کے سب خوبیاں موجود تھی، جو کہ ایک قطرے کو سمندر بنا دیتی تھی۔ دیکھیے، ان سب خوبیوں کے ساتھ ساتھ حوا کا وجود بہت ہی دلکش، خوبصورت، حسین و جمیل کے خوبیوں کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ حوا کو ہر چیز میں فوقیت حاصل تھی،
دو مخفی جو راز آدم میں موجود تھے وہ مخفی بھید حوا میں بھی موجود ہیں۔ اب وہ دو کیا ہیں جو آدم میں چھپے ہوئے ہیں؟ وہ